اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے پہلے کہا تھا کہ جو لوگ کفار ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم ڈیل دے کے ان کی لمبی عمر کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے مزید پریشانی اور ان کے خلاف حجت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور وہ لوگ بھی گمان نہ کریں جو بخیل ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا، ہوا خیر لہم، یہ کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ انہیں اور مال دیتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتے، اللہ اور دے رہا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ ہمیں بہت مل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم خرچ نہیں کرتے، بخیلی کر رہے ہو نا، اللہ تمہیں اور بھی دے رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے برا ہے، یہ تو ان کے لیے مزید آزمائش ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایسے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن یہ توق بنا کر جو انہوں نے بخل کیا ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، یہ توق بنا کر ان کو پہنا دیا جائے گا، ما باخلوا بھی، جس کے ساتھ بخل کرتے رہے، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث، زمین آسمان کا وارث کون ہے؟ اللہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تمہارے کرتوت ہیں، اللہ ان سے باخبر ہے۔ پچھلی آیات کے اندر یا پچھلے جو 2 رکوع تھے وہ گزرے ہیں، ان میں جہاد کی بات چل رہی ہے، غزوے کی بات چل رہی ہے، غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ بدر کا حوالہ ہے، پیش کیا گیا اپنی جان کو، مارے گئے، منافقین کی باتیں یہ ساری ہوئی ہیں۔ اب آ گیا ہے جہاد بالمال کا مسئلہ اس آیت کے اندر، کہ جہاد بالمال، مال دے کے جہاد کرنا، پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مال کی قربانی دے کے پیش کرنا کہ اللہ ہم مال بھی دیتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، جان بھی دی اور مال بھی دیا، اور جو نہیں دیتے بخیلی۔ بخل کسے کہتے ہیں، یا بخیل بندہ کس کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں جی؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ہاں جی، بخیل کہا جاتا ہے جی اس بندے کو کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے نا، کوئی بھی چیز ہے جہاں پہ خرچ کرنا اس کا بنتا ہے، وہاں پہ خرچ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے اس کی اپنی ذات ہے، وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، پھر اس کے بیوی بچے ہیں وہ ان پہ بھی خرچ نہیں کرتا، پھر اس کے دائیں بائیں اڑوس پڑوس رشتہ دار مہمان نوازی نہیں کرتا، کوئی نہیں، وہ کٹی جاندہ پیسے کٹی جاندہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں مساجد، مدارس، جہاد فنڈ، صلاح زدگان فلاں، وہ ان میں بھی خرچ نہیں کرتا، وہ بخیل، اسے کہتے ہیں بخیل۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ایُّ داءٍ، کون سی بڑی بیماری ہے اس بخل سے؟ سب سے بڑی بیماری کا نام بخیلی ہے، بخل بہت بڑی بیماری ہے۔ تو یہ بیماری صرف دنیا میں ہی نہیں ہے، آخرت میں بھی وبال ہے۔ وہ کیا؟ صحیح البخاری شریف کے اندر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بخیلی کر کر کے جوڑ جوڑ کے جو پیسے رکھ گیا ہے نا، جو اللہ نے آگے بات کہی نا کہ للہ میراث السماوات، تو جوڑ جوڑ کے آ جا، پھر کتنے جانے ہے تو اللہ کے ہے نا، کہ کیا کرے گا، 10 مرلے 20 مرلے 50 مربے کتنے بھی ہوگے تیرے، نہ کر کے آئے خرچ، اینڈ کس کے رہیں گے؟ یہ اللہ کے۔ جب اللہ سب کو موت دے کے کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا، للہ الواحد القہار، آج اسی ایک کی ہے جو زبردست ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بول رہا، تو یہ ساری ہے ہی اس کی۔
تو بہتر نہیں تھا کہ جو اس نے تمہیں دیا ہوا تھا تم اس میں سے اس کو دے کے آ جاؤ، تمہارے فائدے کی بات تھی، تم جوڑ کے آ گئے، وہ تو اس کی تھی، اس نے لے لی، میں نے اس کو پیسے دی، وہ میرے ہیں، میں اس سے اینڈ پہ لے بھی لوں گا، لیکن یہ اسی میں سے کچھ میرے اوپر خرچ کر رہا ہے، کچھ مجھے دے رہا ہے، تو میں اس پہ راضی ہو رہا ہوں، اس پہ خوش ہو رہا ہوں۔ یہ مثال ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ نے اس کو مال دیا، اس نے اس کا حق ادا نہ کیا، مال کا حق زکوٰۃ ادا کرو، غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت گنجا سانپ، ازدہا گنجا، آپ نے فرمایا وہ بنائے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ بندے کے اوپر مسلط کر دے گا، یہ بندہ آگے آگے بھاگے گا، وہ پیچھے پیچھے ہوگا، بالآخر وہ انسان کو پکڑ لے گا، اور انسان کے جو جبڑے ہیں نا، جبڑے، ان کو وہ چیر دے گا، اور بندہ کہے گا تو کیا ہے، کہاں سے بلا آ گئی ہے کیا؟ وہ کہے گا انا کنزو کا، انا کنزو کا، انا کنزو کا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں، میں تیرا وہ بینک بیلنس ہوں، میں وہ تیرا سونا چاندی ہوں، میں وہ تیرے پیسے ہوں جو سنبھال سنبھال کے رکھ کے آ گیا، کسی کے کام نہیں آئے، غریب پڑوسی ادھر ادھر دائیں بائیں مہمان نوازی، تو مر جاتا تھا جب تیرے سامنے کوئی آتا تھا، مجھے سنبھالتا تھا، آج لے لے مزے۔ فرمایا وہ پھر اس کے سامنے ہوں گے۔ یہ ہے جی کہ جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، جو یہ بخل کر رہا ہے قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث، وراثت اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور اللہ نے سن لی ہے ان کی بات بھی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، سن لی اللہ نے ان کی بات، قَالَ الَّذِينَ، جنہوں نے کہا، ہاں قول الذین، ان لوگوں کا قول کہنا، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں۔ وہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی نا کہ وَمَن یقرض اللہ قرضا حسنا، ہاں اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے، قرض حسنا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس دے گا۔ جب یہ آیات آئی نا تو یہودیوں نے کہا لو جی نعوذ باللہ، مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہو گیا، اب وہ قرض مانگ رہا ہے ہم سے، ہم امیر ہیں اور ان کا اللہ نعوذ باللہ وہ قرض مانگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سن لی تمہاری بات، ہم نے سن لی، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم ان قریب لکھ دیں گے، یعنی کہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے جو تم نے کہا، قَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کا، بغیر حق، بغیر حق کے، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آج تم چکھو یہ آگ والا عذاب، جلا دینے والا حریق، یہ جلا دینے والا عذاب آج تم چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیجا، اسی کا بدلہ ہے، ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، نہیں ہے ظلم کرنے والے، لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے، یہ اپنا ہی کیا درا وہی سامنے آتا ہے، وہ یہاں دنیا میں ازمائشوں کی شکل میں آ جائے، مصیبتوں کی شکل میں آ جائے، پریشانیوں کی شکل میں آ جائے، یا مرنے کے بعد آگے میں بھگتنا پڑے، ادھر نہیں تو ادھر تو پکا ہے، ہمارا اپنا ہی کیا درا ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی بھی ظلم نہیں ہو سکتا، اللہ میرا عادل ہے، اللہ تو بڑا رحیم اور شفیق ہے، کریم ہے۔ آپ اس وقت جتنی آپ کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، جتنی ہمارے معاشرے میں پریشانی ہیں، اس کا سبب ڈھونڈیں، اس کا سبب ڈھونڈیں، اینڈ آپ کو یہی ملے گا کہ ہماری اپنی نحوست ہے، ہماری اپنی سستی ہے، ہماری اپنی بے ایمانیاں ہیں۔ اور میں پہلے بھی ایک دن کہہ رہا تھا، یا آج ہی کسی محفل میں بیٹھا کہہ رہا تھا، سب سے بڑی بیماری جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے نا جی، پورے مسلمانوں پہ، وہ کسی ملک کا مسلمان ہو، الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے،
وہ بیماری پتہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر سے امانت اٹھ گئی ہے، امانت نہیں ہے ہمارے اندر۔ وہ سرکاری جاب کرنے والا ہے، وہ غیر سرکاری جاب کرنے والا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے یا کسی کے متحد کام کرتا ہے، امانت نام کی چیز کوئی نہیں ہے ہمارے اندر۔ جہاں دیکھا جیسا دیکھا ڈنڈی مار لو، بوس نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھ رہا، چلو ٹھیک ہے یار ریسٹ ہو جائے۔ اچھا جی استاد نہیں دیکھ رہا، کر لو جی کوئی لا لو حساب کتاب۔ اچھا جی مالک نہیں دیکھ رہا، نیک نہیں ویکھن دیا، کر لو جی گیڑا کراؤ جی کوئی نہیں۔ ادھر سے ایسے ایسے کر کے بچ جاتے ہیں پیسے، اچھا ٹھیک ہے چل بھائی ادھر ہو۔ یعنی کہ بالاجماع پوری امت کے اندر اگر دیکھا جائے نا تو کیا عربی کیا اجمی کیا گورا کیا کالا، مسلمانوں کے اندر بالخصوص اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں عذاب ہے کوئی ہمارے اوپر آیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر امانت نام کی کوئی چیز نہیں پلے رہی۔ ہاں سوائے اس پہ جس کے اللہ جس پہ کرم کر دیتا۔ آپ 10 روپے مسجد میں پھینک کے دکھائیں، یہاں 10 روپے پھینک دیں، سیاڑا بندہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ بچے تو چلو بچے ہیں نا، تو انہوں ٹافی ٹوپی کھانی، سیاڑا بھی نہیں چھوڑے گا، وہ بھی کہے گا یار چلو کسی نے دے دیں گے، چک لے گا۔ ایسے ہم ہو گئے ہیں کہ امانت نام کی ہمارے کوئی چیز نہیں۔ باتیں تو آتی ہیں، سبھی کر لیتے ہیں باتیں، لیکن اللہ فرماتے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ ہماری وجہ سے ہی آ رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہی آ رہے ہیں۔ کوئی بعد میں ہے سارے الزام، لیکن سب سے پہلا الزام اپنے آپ کو دیجیے کہ ہم آج ٹھیک نہیں ہیں، میں آج ٹھیک نہیں ہوں، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ جب آپ ٹھیک ہوگے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ناگمان کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ان کو اپنے فضل میں سے، ہوا خیر لہم، یہ کہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ تو ان کے لیے برا ہے، سیطوقون، ان قریب وہ طوق بنا دیا جائے گا، ما باخلو بھی، جو انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث، زمین و آسمان کی وراثت، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں اس کی جو تم کام کرتے ہو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، تحقیق سن لیا اللہ رب العزت نے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم تو غنی ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب ہم لکھ دیں گے ان پہ جو انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کرام کو، بغیر حق، بغیر وجہ کے، بغیر حق کے، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ان کو، ذُوقُوا، چکھو عذاب الحریق، آج یہ درد دینے والا عذاب، جلا دینے والا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اسی ہاتھوں کی کمائی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، نہیں ہے ظلم کرنے والے، لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔